بظاہر جنت نما جزیرہ حقیقت میں جہنم، مگر سوال یہ ہے کہ نہ جانے کتنے ٹرمپ اور ایمسٹین کھلے عام پاکستان میں موجود ہیں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ پاکستان اور ایمسٹین کا کیا قصہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان اور پاکستانی عوام اور پاکستانی معاشرہ غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ امریکہ میں ایمسٹین فائل تو منظر عام پر آ گئی، مگر پاکستان میں موجود ہزاروں لاکھوں ایسی فائلز گم شدہ ہیں، یا تو ان کو جلا دیا گیا یا پھر ان کو دیمک کی نظر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں ہزاروں علاقوں پر، ہزاروں بستیوں اور علاقوں پر جو کہانیاں منظر عام پر آئی ہیں، وہ طاقتور لوگوں اور بااثر لوگوں کے زوردار تھپڑ یا تماچے سے چپ سادھ لیتی رہی ہے۔ السلام علیکم۔ دعا ہے پروردگار آپ لوگوں کو آباد و شاد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں اور خوشیاں بکھیرتے اور سمیٹتے رہیں۔ میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں صاف بات یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ آپ نے حال ہی میں ایک قصہ سنا ہوگا اور اس کی آج کل میڈیا میں بڑی چرچا ہے، تو میں اس کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہمارا کام صرف تجزیہ کرنا ہے، خبروں کو آپ تک پہنچانا ہے۔ 1998 میں ایک امریکی شخص نے 8 ملین کے عوض ایک امریکی جزیرہ خریدا، جس کا نام لٹل سینٹ جیمز، جو کیریبین سی میں امریکی جزیرہ موجود ہے، جس کی خوبصورتی دلوں کو موہ لیتی ہے، جہاں گرینری، جہاں پر صاف شفاف نیلے رنگ کا پانی، خوبصورت ساحل، جہاں پر جدید قسم کے جم، جہاں پر سوئمنگ پول، ہیلی پیڈ اور دنیا بھر کی آسائشیں موجود ہیں، وہ جنسی اتصال کا ایک اڈہ بن چکی ہے۔ آپ تصور کریں، ایسا خوبصورت جزیرہ لگتا ہو جیسے زمین پر جنت ہو، مگر اس کے اندر انسان کو شرما دینے والی حقیقت اور جہنم موجود ہے۔ ایمسٹین کی کہانی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ ایمسٹین کون ہے اور اس کا تعلق کیا ہے اس کہانی کے ساتھ؟ آپ کو بتاتا چلوں، یہ واقعہ تب دنیا کے سامنے منظر عام پر آیا جب ایک 15 سالہ لڑکی، امریکی لڑکی نے اپنے والدین کے ہمراہ مقامی پولیس اسٹیشن کے اندر رپورٹ کیا۔ اس نے کمپلین کی۔ اس نے کہا کہ میری ایک کلاس فیلو ہے جس نے مجھے یہ آفر کی کہ تمہیں $200 سے $300 ملیں گے، بس تھوڑا سا مساج کرنا ہے۔ وہ لڑکی ہنسی خوشی راضی ہو گئی اور اس نے حامی بھری اور اس لڑکی کے ساتھ چل پڑی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ اس گھر میں پہنچی تو وہاں پر جو شخص موجود تھا ایک ٹاول کے اندر، وہ تھا جیفری ایمسٹین۔ اس نے زبردستی اس لڑکی کو کہا کہ کپڑے اتارو اور اسے اپنی جنسی اتصال کا شکار کیا۔ اس نے رپورٹ میں بتایا کہ مجھے اس لڑکی نے آفر کی تھی۔ جب اس لڑکی سے انویسٹیگیشن کی تو اس نے 2 اور لڑکیوں کا نام بتایا۔ جب ان 2 لڑکیوں سے تفتیش کی گئی، انہوں نے 2 اور کا نام بتایا۔ یہ چین 37 لڑکیوں تک جا کر رکی اور یہ چین اس طریقے سے بنائی گئی کہ ہر لڑکی ہمیشہ پیسوں کے لیے دوسرے کو آفر کرتی تھی۔ یہ ایک انسانی المیہ تھا کہ ایک جنسی اتصال کے لیے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا گیا جس میں لوگ کم عمر بچیوں کو استعمال کر رہے تھے۔ جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی اور تحقیقات مکمل ہوئی، ایک جامعہ کیس بنایا گیا اور اس کے بنا پر جیفری ایمسٹین کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب یہ کیس عدالت میں پہنچا تو بااثر شخص تھا، تو اس نے اپنا اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے بیک ڈور ڈیل کی، جس کی بنا پر اسے یہ آفر کی گئی کہ تم نے بس 2 چھوٹے سے جو جرائم ہے ان کی تصدیق کرنی ہے اور تمہیں بہت کم سزا سنائی جائے گی۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس نے عدالت کے سامنے 2 چھوٹے سے کیسز کو تصدیق کی، اسے 18 ماہ کی قید
سنائی گئی اور 18 ماہ کی قید بھی اس کے لیے ایک مذاق ہی تھی۔ 18 ماہ کے اندر اس نے ہفتے کے اندر اسے یہ اجازت دی گئی کہ وہ ہفتے کے اندر 6 دن اپنے آفس میں دن میں 12 گھنٹے کام کر سکتا ہے، جو وہ معمول کے مطابق کام کرنے لگا، اور رات کو وہ صرف اور صرف آرام کی غرض سے جیل کے اندر موجود ہوتا تھا، جو 13 ماہ کے اندر اس کی جیل کی سزا بھی ختم کر دی گئی اور اسے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ جس کے بعد ایک امریکی خاتون صحافی جن کا نام ہے جولی کے براؤن، انہوں نے تہیہ کیا کہ میں اس کیس کو قبروں کے اندر بند نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے دن رات محنت کی اور سالوں پر انہوں نے انویسٹیگیشن کی اور حقائق تلاش کیے، اور ان حقائق کی تلاش میں وہ 37 لڑکیوں سے 80 لڑکیوں تک ملاقات کر گئی، 80 لڑکیوں سے تفصیلات لی، ان سے ثبوت لیے، اور کچھ لڑکیوں سے ویڈیو بیانات بھی قلم بند کیے اور ان کو ثبوت کا حصہ بنایا، جو اس نے ایک مفصل اور کمپلیٹ رسالہ شائع کیا جس کا نام پروویژن آف جسٹس کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس رسالہ کے شائع ہونے کے بعد دوبارہ ایک کوہرام برپا ہوا اور شدید دباؤ بنا، جس کی بنا پر اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتاری کے بعد یہ یقینی طے تھا، کیونکہ اس کے اوپر سیدھی اس بار جو الزامات تھے وہ جنسی اسمگلنگ کے تھے، اور اس بنا پر وہ بالکل یہ یقینی تھا کہ 45 سال اسے کم سے کم سزا ملے گی۔ مگر اچانک حیرت کی بات یہ ہے کہ 10 اگست 2019 کو وہ اپنے جیل میں مردہ پایا گیا۔ جیل انتظامیہ نے بتایا کہ اس نے چادر کو ہی اپنے گلے کا پھندا بنایا اور خودکشی کی، اور یہاں پر سب سے حیرت اور حساس بات یہ ہے کہ اس دن سیکیورٹی کیمراز ورک ہی نہیں کر رہے تھے، اور یہ سیکیورٹی خلل بتا کر اس چیز کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا۔ یہاں سے ایک تجسس عوام میں پھیلا کہ آیا ایپسٹین قتل ہوا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے، اور اس کے بعد ٹرمپ اور ٹرمپ کے حامیوں نے خوب واویلا کیا اور اس چیز کو بہت کیش کیا۔ الیکشن کمپین کے دوران ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ جیسے ہی میں حکومت میں آؤں گا یہ تمام تر تفصیلات، تمام تر حقائق منظر عام پر لے آؤں گا۔ جب وہ حکومت میں آیا اور اس کے سامنے رپورٹس آئی تو اس نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور عام الفاظ کے اندر وہ یہ کہنے لگا یہ ایک ڈیڈ کیس ہے، یہ ایک فضول کیس ہے، یہ ایک بورنگ کیس ہے، اس کا کوئی بھی فیوچر نہیں ہے، اور ایف بی آئی کو ایسے فضول کاموں میں اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرنی چاہیے۔ مگر عوام کے شدید دباؤ کے باوجود جب تحقیقاتی اداروں نے رپورٹس شائع کی تو بڑی حیرت ہوئی پوری دنیا کو، اور خاص کر امریکی لوگوں کو اور ایکسپرٹس کو، کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی تفصیلات دی گئی وہ ہائیڈ کر دی گئی، چاہے وہ ڈیٹ ہو، چاہے وہ نام ہو، چاہے وہ ای میلز ہوں، یا وہ کوئی حساس انفارمیشن ہو، وہ تمام کی تمام ایک بلیک مارکر کے ساتھ چھپا دی گئی۔ مگر جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا اور ان چیزوں کو ڈیکوڈ کیا، تو سامنے یہ واضح ہو چکا تھا کہ بل کلنٹن اس میں اتنے ملوث نہیں ہیں، جبکہ ٹرمپ اور ٹرمپ کے حامی تو بل کلنٹن کو ہی اس چیز کا ماسٹر مائنڈ قرار دے رہے تھے، جبکہ ٹرمپ اس میں سب سے زیادہ انوالو نظر آئے۔ آج ٹرمپ اور ایپسٹین کی یہ کہانی کیا پاکستان سے تو ریلیونٹ نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان کی کہانی تو نہیں ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ایسے کردار موجود تو نہیں ہیں؟ اگر ایسے کردار موجود ہیں تو پھر ہماری خاموشی یا پھر ہماری غفلت کی نیند سے ہم کب بیدار ہوں گے؟ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق اور کچھ کیسز بتاتا ہوں تاکہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو، تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ زینب قتل کیس 2018 میں آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، اس کا بھی رزلٹ کوئی خاص نہیں ملا، صرف ایک مجرم کو سزا دی گئی، جبکہ قصور میں ایسے کئی سینکڑوں کیسز رپورٹ ہوئے، ایف آئی آرز ہوئی، مگر آج تک کوئی بھی مجرم گرفتار نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے قصور چائلڈ پورنوگرافی اسکینڈل 2015 سے 2017 سے 280 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے،
درجنوں FIRs ہوئی مگر آج تک کچھ بھی نہیں ہوا، ملزمان بری ہو جاتے ہیں اثر و رسوخ کی وجہ سے۔ زہرا شاہ کیس کراچی 17 جون 2020، بااثر میاں بیوی نے جو بھی کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، انصاف آج تک لٹکا ہوا ہے اور ان کو انصاف مہیا نہیں کیا گیا۔ یہ جو ہمارے عدالتی نظام کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ نور مقدم کیس اسلام آباد 17 جولائی 2021، ملزم اشرافیہ تھے، نتیجہ 0۔ مدینہ مسجد فیصل آباد 17 جون 2020، کم عمر بچی کے ساتھ مذہبی اداروں کے افراد نے زیادتی کا ان کے اوپر الزام لگا، FIR درج ہوئی لیکن مذہبی دباؤ، میڈیا خاموش، نتیجہ کیس دب گیا، کچھ رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے نہیں آیا۔ اسی طریقے سے موٹر وے زیادتی کیس لاہور 17 ستمبر 2020، بچوں کے سامنے ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، فیصلہ تاخیر کا شکار ہے۔ اسی طریقے سے شانتی نگر پنجاب 2019، متعدد کم عمر لڑکیاں متاثر ہوئی، مقدمات درج ہوئے، سیاسی دباؤ، گواہ پیچھے ہٹ گئے، نتیجہ کیس واپس، ملزم آزاد۔ ہما یوسف کیس کراچی 17 اکتوبر 2021، بلوچستان کم عمر بچی کیس 2022، لڑکی کی عمر 10 سال، قبائلی اثر و رسوخ، عدالت خاموش، انصاف 0۔ لاہور مدرسہ 2018 جنسی احتسال NGO نے رپورٹ کیا، جو پوری دنیا میں شہ سرخیوں میں یہ کیس چلا مگر نتیجہ کیس بند، کوئی سزا نہیں۔ ایسے کتنے ہزاروں لاکھوں کیسز ہیں جو منتظر ہیں، فائلوں میں پڑے ہیں انصاف کی، اور ان کے رپورٹ کرنے والے متاثرہ افراد، وہ متاثرہ بچیاں یا بچے جو ان تمام تر جنسی احتسال کا نشانہ بنے مگر انصاف کے منتظر ہیں، انصاف ان کو نہیں ملا۔ کیا پاکستانی معاشرہ یا آپ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں؟ امریکہ میں تو اس بچی نے ہمت کی، اس کے والدین نے ہمت کی، یہاں پر آپ لوگ مذہب اور قوموں اور سیاست اور مذہب میں اور تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ حق کی بات کر نہیں سکتے۔ امریکہ جیسے ایک طاقتور ملک کے اندر، طاقتور عوام کے اندر جب قانون کی بالادستی نہیں رہی تو پاکستان میں تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں کو یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے تھا، آپ لوگوں کے سامنے یہ حقائق اور کچھ شواہد رکھے ہیں کہ آپ لوگ فیصلہ کر سکیں کہ کیا آیا ہم لوگ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اگر آپ سو رہے ہیں تو خدا را جاگ جائیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور ہمارے ملک کو ہمیشہ کے لیے آباد و شاد کر دے اور اس ملک کو آباد و شاد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔